اگر نیت سے پڑھا ہوا طالب علم اور پڑھا ہوا حافظ قرآن جب سامنے آئے گا تو وہ 27 آیتیں جب لائی جائیں گی جس کے خلاف ریٹ داخل کر کے مٹانے کی ناپاک سازش کی گئی ہے، تو ان 27 آیتوں کو نہ پا کر وہ ایک دوسرے میں مجادلہ، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے نظر آئیں گے۔ رب کی تو یہی حکمت تھی کہ اگر میں نے قرآن کو پہاڑ پہ، سمندر پہ، پتیوں پر میں نے نازل کیا ہوتا تو یہ سب فانی ہیں، فنا ہو جاتے۔ میں نے مومن کے سینے پر اس لیے نازل کیا۔ حضرت نے ابھی فرمایا کہ ایک ایسا لال بھی بریلی میں پیدا ہوا جس نے 30 دن میں 30 پارے قرآن سنا دیا۔ ذرا زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ میں نے کہا حضرت یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن سینے پر ہی کیوں ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو سمندر کی لہروں پر قرآن کو نازل فرما دیتا، وہ چاہتا تو درخت کی پتیوں پر قرآن کو نازل فرما دیتا، وہ چاہتا تو پہاڑ پر قرآن کو نازل فرما دیتا، مگر خود میرا رب فرماتا اگر میں اس کو پہاڑ پر نازل فرماتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سرمے کی طرح یہ بالکل باریک ہو جاتے۔ میرے رب نے اس قرآن کو مومن کے سینے پر اتارا ہے۔ ذرا زور سے بولے۔ اب تھوڑا سا ذہن قریب کیجئے، سینے مومن پر قرآن کے اتارنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو علامہ نثار صاحب مصباحی فرمائیں گے عبد القادری، امریکہ نے ایک نیٹ پر ایک قرآن ترتیب دیا ہے، اور اس نیٹ پر جو قرآن ترتیب دیا ہے اس سے وہ 27 آیتیں جس کو اس دشمنان اسلام نے رٹ داخل کر کے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، ان 27 آیتوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اور آج نہیں، کل آپ دیکھیں گے آنے والا دن جب ٹیکنالوجی عام ہوگا تو ہر طرف سے ایک آواز اٹھے گی، حکومت کی طرف سے دباؤ بنے گا کہ اب کاغذ کے صفحے پر لکھے ہوئے قرآن نہ پڑھائے جائیں، ہر مدرسوں میں نیٹ سے تعلیم دی جائے، اور جو قرآن نیٹ پر مرتب ہے اسے پڑھایا جائے۔ آنے والے دنوں میں اگر نیٹ سے پڑھا ہوا طالب علم اور پڑھا ہوا حافظ قرآن جب سامنے آئے گا تو وہ 27 آیتیں جب لائی جائیں گی جس کے خلاف ریٹ داخل کر کے مٹانے کی ناپاک سازش کی گئی ہے، تو ان 27 آیتوں کو نہ پا کر وہ ایک دوسرے میں مجادلہ، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے نظر آئیں گے۔ رب کی تو یہی حکمت تھی کہ اگر میں نے قرآن کو پہاڑ پہ، سمندر پہ، پتیوں پر میں نے نازل کیا ہوتا تو یہ سب فانی ہیں، فنا ہو جاتے۔ میں نے مومن کے سینے پر اس لیے نازل کیا ہے کہ مومن کے سینے پر میرا قرآن محفوظ رہے۔ اب میں پوری دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، سن، تیرا نیٹ برباد تو ہو سکتا ہے، میرے رب کا بنایا ہوا نیٹ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے مومن کے سینے پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اب سینے سے قرآن مٹا نہیں سکتے۔ ہم کبھی کبھی دعوے سے کے ساتھ کہتے ہیں دنیا میں تقریباً 32,000 مذاہب باطلہ، ہر مذہب کے لوگوں کو چیلنج ہے تم اپنی مذہبی کتابیں اصلی لا کے دکھا دو۔ پوری دنیا کے لوگ اپنے مذہب کی اصلی کتابیں تلاشیں گے تو انہیں اصلی کتابیں نہیں ملیں گی۔ اگر کسی مذہب کی اصلی کتاب ملے گی تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کی کتاب قرآن ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس قرآن کو ان 6 حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ فرما دے۔ ذرا زور سے بولیے۔ دیکھیے ہمارے ہاں تعلیم کی 2 راہیں، ایک راستہ کو اسکول کہتے ہیں، کالج کہتے ہیں، یونیورسٹی کہتے ہیں۔
اور ایک راستہ کو مکتب کہتے ہیں، مدرسہ کہتے ہیں، دارالعلوم کہتے ہیں اور جامعہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ذرا زور سے بولیے آپ لوگ۔ دونوں تعلیم کے راستے ہیں اور دونوں تعلیم کی طرف جانے والے بچوں کے جانے کا نظریہ بھی الگ ہے۔ ایک بچہ ہے جو شرٹ پینٹ ٹائی لگا کر بالوں میں کنگھا کر کے کتاب کا بستہ اپنی پشت پر رکھتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک بچہ ہے جسے کرتا پائجامہ ٹوپی پہنا دیا جاتا، ہاتھ میں کتاب دے دی جاتی، اس کتاب کو سینے سے لگائے چلا جاتا ہے۔ گویا جانے کا دونوں کی راہیں جانے کی ہے، دونوں پڑھنے جا رہا، مگر ایک کا حال یہ ہے کہ کتاب پشت پر رکھے ہے، دوسرے کا حال یہ ہے کہ کتاب سینے سے لگائے ہے۔ میں نے اپنے علماء کے مقدس طلبوں کی دھول کو چہرے کا غرہ ملتے ہوئے عریضہ پیش کیا، آخر ایسا کیوں؟ تو ہمارے علماء فرماتے نظر آئیں گے، جو کتابیں بندے کو خدا سے دور کر دے وہ کتابیں پشت پر رکھی جاتی ہیں، اور جو کتابیں بندے کو خدا سے قریب کر دے وہ کتابیں سینے سے لگائی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اپنے سے قریب کر دے۔ ذرا زور سے بول، ہم سب خدا سے قریب ہو جائیں۔ ذرا زور سے بولو، زور سے۔ اب آئیے پھر اگر آپ تھوڑا سا سہل قریب کیجئے تو ایک بات اور بتا دوں، اجازت ہے حضرات؟ ارے اجازت ہے؟ تھوڑی دیر اگر آپ کے موبائل کا نیٹ چالو ہو تو تھوڑا سا کرم فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے، تھوڑا سا ذہن قریب کیجیے۔ وہ مولانا وہ آپ کے اعجاز صاحب کدھر گئے پتہ نہیں، وہ ہیں بھی کہ ظاہر چلے گئے ہیں، ذرا سامنے نہ ان کو ہونا چاہیے، اصل تو انہی سے خطاب کرنا ہے، تھوڑا سا ذہن قریب کیجیے۔ آئیے مولانا اعجاز صاحب آئیے، دیکھیے عمر دیکھنے میں بہت کم ہے، عقل اتنی ہے کہ بڑوں کو پچاروں شانہ چت کر ڈالتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیے اگر ہم جیسے بیوقوفوں کو بھی ملنے لگے تو بھارت کا نقشہ چینج ہو جائے گا، اس لیے کہ شعراء کرام کو تو آپ لوگ بھرپور دیتے ہیں، علماء کو دینا گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر گناہ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا ظرف ہے، جبکہ شعراء سے زیادہ علماء دین کی خدمت کرتے ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا سہل قریب ہو۔ میں حضرت علامہ مولانا اعجاز صاحب قبلہ کی طرف مخاطب ہو کے کہوں گا کہ آپ کا مدرسہ کھلتا کب ہے؟ تو 10 شوال المکرم کو۔ کب کھلتا ہے؟ ارے بولیے نا، 10 شوال المکرم کو کب کھلتا ہے؟ زور سے بولیے پورا مجمع، ذرا یاد کر لو یار، 10 شوال کو یعنی عید کی 10 تاریخ کو سارے مدرسے کھل جاتے۔ ان کے ہاں ایک بچہ پہنچا، جس بچے کا داخلہ انہوں نے کر لیا، کرنے کے بعد اس بچے سے کہا بیٹا میدان میں کھیل کود، مدرسے کے میدان میں وہ کھیلتا رہا۔ تھوڑی دیر انہیں احساس ہوا کہ یہ بچہ صبح سے یہاں بیٹھا ہے، اسے کچھ پڑھایا نہیں گیا۔ اپنے استاد سے کہا ذرا اسے پڑھا دو۔ استاد نے بڑی محنت کی تو اسے پڑھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف تعوذ و تسمیہ پڑھایا۔ شام کو وہ بچہ گھر چلا، اور وہ بچہ جو اسکول گیا تھا اسے ABCD، A سے ایپل، B سے بال، C سے کیٹ اور کیا کیا پڑھا دیا گیا۔ وہ بھی بچہ اپنے گھر چلا۔ دونوں بچے جب گھر میں داخل ہوئے تو ماں نے اسکول جانے والے بچے کو نہیں کہا کہ ماسٹر صاحب ادھر آؤ، لیکن جامعہ حنفیہ ازہر العلوم سے 4 بجے واپس ہوا تو ماں پکارتی ہے حافظ صاحب ادھر آؤ، بہن پکارتی ہے مولوی صاحب ادھر آؤ، چچا پکارتے ہیں مولوی صاحب ادھر آؤ، بھائی پکار رہے ہیں مولوی صاحب ادھر آؤ۔
میں سوچنے پر مجبور ہوں آخر جامعہ حنفیہ اور دارالعلوم میں کون سی ایسی پڑھائی ہوئی کہ پہلے دن بچہ گھر واپس لوٹا ہے اسے صاحب کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اسے مولوی صاحب کہہ کے پکارا جا رہا ہے، حافظ صاحب کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ تو حضرت علامہ نثار صاحب قبلہ فرمائیں گے افضل القادری یہ مدرسے کا معاملہ ہے، لیکن سنو وہ دنیا کا علم ہے جسے بچپن سے صاحب نہیں کہا جاتا، یہ قرآن کے علم کا اعجاز ہے کہ بچپن سے اسے مزاج صاحبیت دیا جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولو۔ میں نے پلٹ کر کہا حضرات آپ کے جامعہ حنفیہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن سے مغرور بنایا جاتا ہے، بچپن سے کبر پیدا کیا جاتا ہے، بچپن سے اسے متکبر بنایا جاتا ہے، بچپن سے اس کے دماغ کو بلند و بالا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا افضل القادری تیرا نظریہ غلط ہے، یہاں تو صوفی صفت انسان بنایا جاتا۔ میں نے کہا اگر صوفی انسان بنایا گیا ہوتا تو پہلے دن بچہ لوٹا ہے، زمانہ اسے حافظ صاحب کہہ کر نہیں پکارتا، مولوی صاحب کہہ کر نہیں پکارتا۔ کیوں نہیں ہمارے اسکول جانے والے بچے کو انجینئر صاحب کہا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے؟ حد یہ ہے کہ وہ تو ڈگریاں لے کے گھر بیٹھے رہتے ہیں پھر بھی انہیں صاحب نہیں کہا جاتا جب تک وہ کسی عہدے پر فائز نہ ہو۔ اگر کسی اسکول میں پڑھائے تو اسے ماسٹر صاحب کہا جاتا ہے، کسی کالج میں وہ لیکچر دے تو اسے پروفیسر صاحب کہا جاتا ہے، کسی مقدمات کی وکالت کرے تو اسے باریسٹر صاحب کہا جاتا ہے، کوئی پلان اسٹیمیٹ تیار کرتا ہے پھر اسے انجینئر صاحب کہا جاتا ہے، کسی مریض کے نبض پر اپنا ہاتھ رکھ کر پرسکرپشن تیار کرتا ہے پھر اسے ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے۔ مگر جامعہ حنفیہ میں بچپن سے اسے صاحب کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ تو حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ کھڑے ہو گئے، کہا افضل القادری تجھے نہیں معلوم، ارے پہلے دن سے مزاج صاحبیت اس لیے دیا جاتا ہے کہ بیٹا جب تو سن بلوغ کو پہنچنا اور مصلی امامت پر کھڑا ہونا تو حال یہ ہے کہ تو امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، مقتدیات جتنے دنیا کے صاحب ہوں گے سب تیرے پیچھے ہوں گے، انجینئر صاحب تیرے پیچھے، ڈاکٹر صاحب تیرے پیچھے، پروفیسر صاحب تیرے پیچھے، باریسٹر صاحب تیرے پیچھے، سارے جتنے صاحب ہیں سب تیرے مقتدی ہوں گے اور تو سارے صاحبوں کا مقتدا ہوگا۔ ذرا زور سے بولو۔ ایک ہی بار ڈال لے یار، کیوں یہ قوال کی طرح بار بار دے رہا؟ جو دینا ایک ہی بار دے دے۔ ارے اچھا نہیں لگے گا، تمہاری اچھائی دیکھوں یا تمہاری برائی دیکھوں؟ تھوڑا سا محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آپ کا کیا نام ہے بڑے میاں؟ نام تو بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ خواجہ نظام الدین کا صدقہ اللہ فرمائے۔ اگر آپ لوگ آمین بول دیجئے، بیٹھ جائیے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الودود حسین انصاری۔ ایک نام میں کئی خصوصیت ہے، عبد الودود بھی ہیں اور حسین بھی ہے اور انصاری تو خیر ہے ہی۔ چلیے اللہ تعالیٰ تو حسینی صفت بھی ہے۔ اور عبد الودود حسین انصاری صاحب کا ایک بچہ ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے۔ نظریہ ان کا کیا ہے؟ میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، باریسٹر بنے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا میری قوم کے ہر بیٹے کو انجینئر بنا دے۔ ذرا زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے، مولا میری قوم کے ہر بچے کو ڈاکٹر بنا دے۔ ذرا زور سے بولو،
مولا میری قوم کے ہر بچے کو بالشر بنا دے. آپ کہو گے ذوالقادری اتنی دعا رات کے اس سناٹے میں ایسی دعائیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہر قوم کا ہر فرد اگر انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے تو ہماری محتاجی ختم ہو جائے گی. مگر وہ اپنی اولادوں کو انجینئر ڈاکٹر بنانے والوں، اور ذوالقادری تجھے پیغام دیتا ہے انجینئر ضرور بناؤ، ڈاکٹر ضرور بناؤ، تو اپنے بیٹوں کو پروفیسر ضرور بناؤ، بالشر ضرور بناؤ، مگر اپنی اولادوں کو ایسی تعلیم مت دو جس تعلیم کے بعد تیرا بیٹا سلمان رشدی بن جائے، تیرا بیٹا عابد رضا بیدار بن جائے، تیرا بیٹا عارف محمد خان بن جائے. اگر ایسی تعلیم دیتے ہو تو مت دو. تعلیم ہی دینی ہو تو ایسی تعلیم دو جس تعلیم کے بعد تیرا شہزادہ طارق بن زیاد بن جائے، خالد بن ولید بن جائے. ذرا دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر بولو، تیرا شہزادہ صلاح الدین ایوبی بن جائے، تیرا شہزادہ شہاب الدین غوری بن جائے، تیرا شہزادہ محمود غزنوی بن جائے. جب تیرا لال حضرت صلاح الدین ایوبی بنے گا، تیرا شہزادہ اگر محمود غزنوی بنے گا، تو جب جب اسلامی عظمتوں پر حملہ ہوگا تیرا شہزادہ اس کی ڈھال بن کر اسلام کے وقار کو بچاتا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام. علامہ ذوالقادری صاحب قبلہ. لیکن تھوڑا سا ذہن قریب کیجئے، میں ہلکا سا پلٹ رہا. اجازت ہے ہلکی سی کروٹ لوں؟ بیٹوں کی پڑھائی سے زیادہ ہمارے لوگ اب بیٹیوں کی پڑھائی کی طرف دھیان دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ارے بولیے نہ. ہاں یار بس جہاں 4 سال کی بیٹی ہوئی اسے انگلش میڈیم سے پڑھانا شروع کر دیا. خوب پڑھائیے اپنی بیٹی کو، جتنا پڑھانا ہے پڑھائیے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. مگر اس بیٹی کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جھانکیے. کہیں ایسا نہ ہو میری وہ شہزادی اس تعلیم کے بعد ایسی ہو جائے کہ تسلیمہ نسرین بن جائے. کہیں میری وہ شہزادی اس تعلیم کے بعد شاہ بانو نہ بن جائے. آپ کہو گے ذوالقادری پھر کیا کروں؟ میں نے کہا اگر بیٹیوں کو پڑھانا ہو تو ایسی تعلیم دو جس تعلیم کے بعد وہ تسلیمہ نسرین تو نہ بنے، شاہ بانو تو نہ بنے، اگر بنے تو بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزہ بن جائے، ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ کی کنیزہ بن جائے، ام الورا ماہ نور کی کنیزہ بن جائے. جب آپ کی بیٹیاں بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزہ بنیں گی تو بی بی فاطمہ نے اپنی گود میں حسین پیدا کیا ہے، کل تمہاری گود میں غلام حسین پیدا ہو. نظریہ بدل گیا. 2-10 روپے آنے لگے تو ان کا نظریہ بدل گیا. یہی کام کرانا تھا تو پہلی تقریر حضرت سے پہلے حضرت کے حکم کے اعتبار سے کرا لیا ہوتا تو آپ کا اچھا کام ہو گیا ہوتا. آپ لوگ تو مردوں سے بھی کفن کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے ہماری بات چھوڑیے نا، یہ تو سرکار مفتی اعظم کے لقمے کی کرامت ہے کہ جس ماحول میں مجھے کھڑا کر دو میں اپنا ماحول بنا لیتا ہوں. تھوڑا سا ذہن اگر قریب ہو تو ایک پیاری بات ہے، بی بی فاطمہ کی کنیزہ بناؤ، فائدہ کیا ہوگا؟
فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گھر میں بیٹا غلام حسین ہوگا. ذرا زور سے بی بی فاطمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ چکی میں آٹا پیستی تھیں تو قرآن پڑھتی تھیں. ذرا زور سے بولیے. یہ آٹا گوندھتی تھیں تو قرآن کی تلاوت کرتی تھیں. ذرا زور سے پورا مجمع دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے بولو. جب یہ روٹی پکاتی تھیں تو قرآن کی تلاوت کرتی تھیں. ذرا زور سے بولیے. اب جب حسین کو گود میں لے کر دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھیں. میں نے کہا مولانا اعجاز صاحب کیا بی بی فاطمہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا بیٹا قرآن پڑھنا نہیں جانے گا؟ فرمائیں گے نادان ذوالقادری جس رسول پر قرآن نازل ہوا اسی آغوش میں حسین بھی پروان چڑھے ہیں. ذرا زور سے بولیے. میں ان کا یقین تھا کہ میرا بیٹا قرآن پڑھنا ضرور جانے گا. پھر میں نے کہا جو پھر دودھ کے قطروں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی حلاوت کیوں؟ تو ہمارے علماء فرمائیں گے ذوالقادری تجھے یہ فلسفہ نہیں معلوم. فاطمہ نے دودھ کے قطروں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی حلاوت اس لیے دی بیٹا جب قرآن کی عظمت پر حملہ ہو تو صرف وہابیوں کی طرح قرآن پڑھ کے بچانے کی کوشش مت کرنا. اپنا لہو دے کر قرآن کا وقار بچا لینا. آپ تاریخ کربلا الٹ کر دیکھو. حسین نے کربلا میں خیمے میں قرآن پڑھا ہے, خیمے کے باہر قرآن پڑھا ہے. قرآن کے پڑھنے کے جب اوقات ہوئے ہیں تو قرآن پڑھا ہے, اور قرآن پڑھ کے یزیدیوں کو کہا سنو میں نانا پر نازل ہونے والا وہ قرآن پڑھ رہا ہوں جو ہمارے لیے رحمت, ہمارے لیے شفا, ہمارے لیے باعث برکت, ہمارے لیے مغفرت کی ضمانت ہے, ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اے یزیدیوں سنو, ارے میں صرف قرآن پڑھ کے قرآن نہیں بچاؤں گا, قرآن کی عظمت پہ مر کے قرآن بچا لوں گا. بولو حسین نے قرآن پہ مر کے قرآن کی عظمت بچایا یا نہیں بچایا؟ ارے زور سے بولو, زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو. ایک بات بتاؤ, ہمارے علماء فرماتے ہیں نیزہ یزید پر حسین کا سر انور تھا, لبائے حسین جنبش کر رہے تھے. یزیدیوں نے کہا تھوڑا نیچے کرو, کان لگا کے سنتا ہوں. حسین ابھی بھی تو کوئی وصیت فرما رہے. جیسے کان لگایا حسین وصیت نہیں کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے بولو. حسین نے یہ بتا دیا او میرے نانا کی امتیوں, جو قرآن پڑھتا ہے اس کا سر یزیدیوں کے نیزے پر بھی سب سے بلند رہتا ہے. اس لیے مکیر کے لوگوں اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ تاکہ اس کا وقار زمانے میں بلند ہو پائے. اچھا, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس وقت یہ پلاننگ جو تیار کی گئی ہے کہ مدرسوں کو ختم کرو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ مدرسے کو ختم کر دیا جائے. بھارت میں کوئی مدرسہ نہیں. آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ ایک مولانا صاحب اٹھا لیجیے, کم سے کم اس بے وقوف کے ساتھ تو رہیے گا. بولو مدرسہ مٹانا چاہتے ہو آپ تو پھوڑا لے آؤ, چلو جامعہ حنفیہ کی ایک ایک اینٹ کو الگ کر دیتے ہیں. چاہتے ہیں آپ کی جامعہ حنفیہ کی اینٹ الگ ہو؟ ارے زور سے بولو.